بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک انفارمیشن ود حسن کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ سائمہ۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ کسی بھی مسلمان کے لیے توحید کے بعد سب سے قیمتی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت اور محبت ہے، بلکہ اللہ کی رضا و خوشنودی کے حصول کا واحد ذریعہ بھی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی منحصر ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی عظیم ہستی ہیں جن کا شمار کسی عام انسان کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ ان سے ہی ساری دنیا میں مکمل اسلام پھیلا۔ اللہ کے محبوب ہمارے آخری نبی اور پیغمبر ہیں۔ علامہ اقبال نے بھی کیا خوب کہا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول 570 عیسوی کو بروز پیر مکہ میں پیدا ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش کے قبیلہ بنی ہاشم سے تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا نام حضرت آمنہ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ حضرت عبداللہ اپنے بیٹے کی پیدائش سے پہلے تجارت کی غرض سے ملک شام گئے اور وہاں پر بیمار ہو گئے۔ ملک شام سے واپسی پر حضرت عبداللہ کی حالت مزید بگڑ گئی، جس وجہ سے وہ وفات پا گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر دونوں جہاں جگمگا اٹھے اور فرشتے جوک در جوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر آپ کے دادا حضرت عبد المطلب بہت خوش تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر گلے سے لگایا اور انہوں نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس کے ہوئے تو ان کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس دنیا فانی سے وفات پا گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 برس کے ہوئے تو ان کے دادا بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمزدہ ہو گئے کیونکہ ان کے سر پر ہاتھ رکھنے والا اب کوئی نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ حضرت ابو طالب حضرت علی کے والد تھے۔ عرب کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بت پرستی کرتے تھے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی بت پرستی کے بہت خلاف تھے۔ حضرت ابو طالب کے زیر سایہ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن نہایت ہی معصومانہ اور ایمانداری سے گزرا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا آغاز کر دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت میں ایمانداری دور دور تک مشہور تھی۔ اس وقت مکہ میں ایک مشہور تاجر تھی جو کہ ایک بیوہ تھی جن کا نام حضرت خدیجہ تھا۔ حضرت خدیجہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری کے بارے میں سنا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کی غرض سے ملک شام بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غلام بھی بھیجا۔ ملک شام سے تجارت کے بعد جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو آپ کے ساتھ بھیجے گئے غلام نے جب آپ کی ایمانداری کی تعریف کی تو حضرت خدیجہ آپ کی ایمانداری سے اتنا متاثر ہوئی کہ انہوں نے شادی کا پیغام بھیج دیا۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف 25 برس کے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی طرف سے بھیجے گئے اس پیغام کے سلسلے میں اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد حضرت خدیجہ کی اس خواہش پر رضامندی ظاہر کر دی اور ان سے شادی کر لی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے قاسم، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ اور عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تھے۔ قاسم اور عبداللہ بچپن میں ہی وفات پا گئے۔ 3 صاحبزادیاں جوانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہی اس جہان فانی سے کوچ کر گئیں،
جبکہ سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے 6 ماہ بعد 28 برس کی عمر میں ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 برس سے تجاوز ہو چکی تھی تو ان کی طبیعت سنجیدہ رہنے لگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس ہو گئی تو ایک روز حسب معمول جب وہ غار حرا میں عبادت میں مشغول تھے تو اچانک وہاں ایک اجنبی شخص نمودار ہوا جو کہ در حقیقت امین الوحی حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قریب آ کر کہا اقرا یعنی پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ما انا بقاری یعنی میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ کہا اقرا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وہی جواب دیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے سے لگا کر جھنجھوڑا اور تیسری بار پوری سورت پڑھی۔ یہ تھی پہلی وحی جو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خلاف معمول جلد گھر لوٹ آئے اور آتے ہی لیٹ گئے اور حضرت خدیجہ سے کہا کہ زملونی زملونی یعنی مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ نے چادر اڑا دی۔ کچھ دیر کے بعد جب طبیعت سنبھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے سامنے تمام صورتحال بیان کی۔ تب حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اس قدر اچھا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور مدد کا غیبی انتظام بھی ضرور ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ وحی لے کر جلد نہ آئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں سکون آ جائے اور حقیقت کو قبول کر لیں۔ اس کے بعد 6 ماہ کے توقف کے بعد ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ وحی لے کر آئے۔ اس بار وہ سورۃ المدثر کی ابتدائی 5 آیات لے کر آئے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے مرد ان کے دوست حضرت ابو بکر صدیق تھے اور عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے ایمان لائیں اور بچوں میں حضرت علی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام کو اسلام میں شامل کر دے، کیونکہ اس وقت اسلام کو مضبوط لوگوں کی ضرورت تھی۔ اللہ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور حضرت عمر بن خطاب کو دائرہ اسلام میں داخل کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب کا دل بدل دیا جو کہ اس سے پہلے کفار کے ساتھ تھے۔ حضرت عمر بن خطاب کے اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج اسلام مضبوط ہو گیا ہے۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے طائف گئے تو طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر حاضر ہوئے اور کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں اور یہ لوگ غرق ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے رحمت العالمین بنا کر بھیجا گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے لوگوں کے لیے اللہ سے دعا کی اور طائف کے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ جب مسلمانوں پر کفار کے ظلم بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کی قیادت میں ایک وفد حبشہ کی طرف روانہ کر دیا۔ کفار نے مسلمانوں کے اس وفد کا پیچھا کیا۔ جب یہ وفد حبشہ پہنچا تو کفار نے نجاشی کو تحائف بھیجے۔ نجاشی ایک عیسائی بادشاہ تھا، مگر نجاشی نے کہا کہ پہلے میں ان مسلمانوں سے ملوں گا پھر فیصلہ کروں گا۔ جب مسلمانوں کو حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں پیش کیا گیا تو نجاشی نے حضرت جعفر سے پوچھا کہ اپنے دین کے بارے میں بتاؤ، تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پاک کی کچھ آیات پڑھ کر سنائیں، جس سے نجاشی شاہ بہت متاثر ہوا۔ نجاشی نے کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ کے رسول ہیں اور وہی نبی ہیں جن کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ اس کے بعد نجاشی نے مسلمانوں کو پناہ دی اور ان کی مدد کی اور کفار کو ان کے تحائف واپس کر کے وہاں سے روانہ کر دیا۔ جب نجاشی شاہ کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی شاہ حبشہ کی غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ کفار کے ظلم بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے اپنے خاندان سمیت شیب ابی طالب کی ایک گھاٹی میں محصور ہو گئے۔
اور 1 سال تک اس گھاٹی میں محصور رہے۔ اسی اثنا میں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا، اور اسی سال حضرت خدیجہ بھی اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، تم سب لوگ مجھ پر ایمان لے آؤ۔ کفار نے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کے پہاڑ ڈال دیے۔ جب کفار کا ظلم حد سے زیادہ بڑھنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مدینہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے جتنے بھی لوگ تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ در قافلہ ان کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ تمام مسلمان آہستہ آہستہ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے، اور سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست اور صحابی حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست کے ساتھ غار ثور میں چھپ گئے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں پناہ لی تو اللہ کے حکم سے مکڑی نے وہاں جال بن دیا اور کبوتروں نے انڈے دے دیے۔ جب کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے اس غار تک پہنچے تو وہ اس غار میں اس جال اور انڈوں کا منظر دیکھ کر انہوں نے یہی سوچا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہاں آئے ہوتے تو یہاں کا ایسا منظر نہ ہوتا، اور وہ لوگ وہاں سے واپس چلے گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی غیبی مدد کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، اور وہ لوگ باحفاظت وہاں سے نکل کر مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلی قسم کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام تھے، اور ان صحابہ کرام کی 2 قسمیں تھیں، مہاجرین اور انصار۔ مہاجرین وہ صحابہ کرام تھے جو کہ مکہ کے باشندے تھے اور اللہ کے حکم تعمیل کے لیے اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر محض اپنے دین و ایمان کی حفاظت کی خاطر مدینہ آ گئے، اور انصار وہ صحابہ کرام تھے جو مدینہ کے ہی اصل باشندے تھے اور دین اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے ہی شہر میں آباد تھے۔ اس لحاظ سے مہاجرین اور انصار کے حالات کافی مختلف تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو مدینہ میں بھائی بھائی بنا دیا۔ سب سے پہلے 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز کیا گیا، جس کی ابتدا سے انتہا تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بقائے باہمی کے اصول کو اپناتے ہوئے مدنی زندگی کے آغاز میں ہی میثاق مدینہ کے ذریعے وہاں آباد غیر مسلم اقوام کے لیے جذبہ خیر سگالی کا اظہار فرمایا، اور انہی حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ادھر مکہ میں مشرکین بھی مسلسل مسلمانوں کے خلاف جلد از جلد کوئی فیصلہ کن اقدام کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا ہجرت کے دوسرے ہی سال کفار مکہ کا ایک لشکر ہر قسم کے سامان جنگ سے مسلح مسلمانوں پر حملے کے لیے مدینہ روانہ ہو گیا۔ رمضان کے مبارک مہینے میں مدینہ شہر سے کچھ فاصلے پر بدر کے مقام پر مسلمان اور کفار کے درمیان یہ پہلی باقاعدہ جنگ تھی۔ اسے جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ کفار کی تعداد 1000 تھی اور مسلمان صرف 313، اور مسلمانوں کے پاس کوئی اسلحہ بھی نہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر مسلمان شہید ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول فرمائی اور مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائی۔ مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح نصیب ہوئی۔ غزوہ بدر میں کفار کے لشکر کے سپہ سالار ابو جہل مارا گیا۔ مٹھی بھر مسلمانوں کے ہاتھوں اس بدترین شکست اور ذلت کی وجہ سے کفار مکہ کے دلوں میں انتقام کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ اس لیے اگلے ہی سال ہجرت کے 3 سال شوال کے مہینے میں مدینہ شہر کے مضافات میں واقع احد نامی پہاڑ کے دامن میں یہ جنگ احد ہوئی۔ اس میں دشمن کی تعداد 3000 تھی جبکہ مسلمان صرف 700 تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے مسلمانوں نے بہادری کے ایسے جوہر دکھائے کہ دشمن کے چھکے چھوٹ گئے۔ مسلمانوں کی فتح یقینی تھی، لیکن وہ تیر انداز جنہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی راستے پر مقرر کیا تھا، وہ دشمنوں کو بھاگتے دیکھ کر اپنی جگہ سے اتر آئے۔ بھاگتے دشمنوں نے یہ دیکھ کر موقع غنیمت جانتے ہوئے پلٹ کر مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ لہٰذا احد کے موقع پر مسلمانوں کی یہ بھول انہیں ہمیشہ کے لیے ناقابل فراموش سبق سکھا گئی، اور اسی جنگ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔
اور اسی غزوہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بھی شہید ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت پیار کرتے تھے۔ درندہ سخت عورت ہندا نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا۔ فتح مکہ کے بعد ہندا نے اسلام قبول کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندا کو معاف تو کر دیا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندا کو کہا کہ میرے سامنے مت آیا کرو، کیونکہ جب میں تم کو دیکھتا ہوں تو مجھے میرے چچا یاد آ جاتے ہیں۔ اسی طرح ہجرت کے 5ویں سال غزوہ خندق، جسے احزاب بھی کہا جاتا ہے، پیش آئی۔ غزوہ احد کے محض 2 سال بعد مشرکین مکہ دوبارہ آئے۔ اس موقع پر ان کی تعداد 10,000 تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظتی تدابیر کے سلسلے میں حضرت سلیمان فارسی سے مشورہ کرنے کے بعد مدینہ شہر کے اطراف میں کافی وسیع و عریض اور گہری خندق کھدوائی۔ جب مشرکین مکہ وہاں پہنچے تو خندق کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ غزوہ خندق میں کوئی بھی کفار کا سپاہی خندق کو پار نہ کر سکا سوائے ان کے ایک کمانڈر عمر بن عبد الود کے۔ وہ اس خندق کو پار کر گیا اور جا کے مسلمانوں کو للکارنے لگا۔ اس موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا کوئی اللہ کا شیر ایسا ہے جو اس کو جہنم واصل کر سکے؟ اس موقع پر اللہ کا شیر حضرت علی اٹھے اور اس کمانڈر کو جہنم واصل کر دیا، اور اپنے کمانڈر کو جہنم واصل ہوتا دیکھ کر کفار مکہ کے پیر اکھڑ گئے اور وہ واپس بھاگ گئے۔ اس طرح مسلمانوں کو غزوہ خندق میں کامیابی حاصل ہوئی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعہ خیبر کو بھی فتح کروایا، جو کہ یہودیوں کا بہت مضبوط قلعہ تھا۔ اس قلعہ کو فتح کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اسلام کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول خوش ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو منتخب کیا اور حضرت علی سے کہا کہ مجھے قلعہ خیبر میں اسلام کا جھنڈا چاہیے، اور حضرت علی نے اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے قلعہ خیبر کو فتح کیا، اور آپ کی یہ فتح اسلام کی تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار کرتے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی سے کی۔ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 پیارے نواسے بھی پیدا ہوئے، حسن اور حسین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں سے بہت پیار کرتے تھے، اپنے اوپر بٹھا کر سواری کرواتے تھے، ان کو چومتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دونوں جنت کے شہزادے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی شادی کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ان بیوی سے بہت پیار کرتے تھے، کیونکہ یہ عمر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت چھوٹی تھیں۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ صحابہ کرام میں حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت زید بن حارثہ جیسے نام شامل ہیں۔ حضرت بلال حبشی، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو آزاد کروایا۔ حضرت بلال حبشی اسلام کے پہلے مؤذن ہیں۔ مدینہ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ جاری رہا، اور اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے قرآن پاک کی آیات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تعلیمات لوگوں تک پہنچاتے رہے۔